بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تنویر ضیاء، جس کی عمر بمشکل 12-13 سال تھی، یہ نہیں معلوم کہ پہلا تھپڑ کس نے مارا تھا۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ کس کے زہریلے الفاظ سب سے پہلے وجود کو چیرتے ہوئے گزرے تھے، مگر یہ معلوم ہے کہ اس بچے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف نہیں تھی کہ اس کی اس طرح تذلیل کی جاتی۔ سرے بازار اس پر چوری کا الزام لگایا جاتا۔ اس بچے کو کسی نے ایک دکان سے نکلتے دیکھا تھا جہاں پر دکاندار موجود نہیں تھا، اور اس بچے کے ہاتھ میں ایک پرفیوم اور ایک گھڑی تھی۔ کسی نے اس سے وضاحت نہیں مانگی، اسے صفائی کا موقع نہیں دیا، پوچھا نہیں کہ یہ گھڑی اور پرفیوم کہاں سے لائے ہو، تمہارا ہے یا دکان سے اٹھایا ہے۔ اس پہ چوری کا الزام لگا کر سب نے اسے پکڑ لیا، اور پھر اسے پکڑتے ہی سب کو اپنی اپنی دکانوں سے گم ہونے والی پرانی چیزیں بھی یاد آنے لگیں۔ پھر کوئی ثبوت ڈھونڈے بغیر سب اپنی اپنی دکانوں سے گم ہوئی چیزوں کی چوری کا الزام بھی اس بچے پر لگانے لگ گئے، کیونکہ الزام لگانا کون سا مشکل کام ہے۔ مشکل تو الزام کو ثابت کرنا ہوتا ہے، مگر ہمارے یہاں تو بس الزام لگانا ہی کافی ہوتا ہے، ثابت کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ الزام لگتے ہی سب جوانوں بوڑھوں نے بھرے بازار میں اس بچے پر کی جانے والی مار پیٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پولیس کو بلایا گیا، اس چھوٹے بچے کو کسی عادی مجرم کی طرح تھانے لے جایا گیا۔ اس کا گریبان کسی کے ہاتھ میں تھا، اس کے قمیض کا پلو کسی کے ہاتھ میں تھا۔ سب لوگ اس پر تھو تھو کر رہے تھے۔ بڑھتے الزامات کے ساتھ تذلیل بھی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ اس بچے پر کیا گزر رہی ہے، یا اس بچے کی آنے والی زندگی پہ یہ سارا منظر کتنا اثر انداز ہوگا۔ سب لوگ ہنس کر تماشے کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ اس تماشے میں سب بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، مگر بچے سے کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ تم نے چوری کی ہے یا نہیں۔ خیر، بچے کو تھانے لے جایا گیا۔ بچے کا باپ تھانے آیا تو ایک ایک الزام لگانے والے کو اس کے ہر نقصان کا ازالہ کرنے کا وعدہ کرتا گیا۔ کوئی بھی ثبوت نہیں مانگا، بس ان سے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ سب کی منت تلے کر کے ان لوگوں سے اور پولیس سے جان چھڑا کر سر جھکائے اپنے بیٹے کو ساتھ لے گیا۔ تماشا ختم ہو گیا تو سب نے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ سب کے سینے تنے ہوئے تھے، سر فخر سے بلند تھے کہ ہم نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ دن گزرا، شام ڈھلی، اور سب اپنے اپنے بستر پر چین کی نیند سو گئے۔ لیکن وہ بچہ جس کی بھرے بازار میں تذلیل کی گئی، جسے سرعام زر و گوب کیا گیا، اس کے بارے میں کون سوچتا؟ جب سب لوگ فخر سے سر بلند کیے جا رہے تھے تو وہاں سے سر شرم سے جھکا کر جانے والے کی پرواہ کسے تھی؟ سب سو گئے، لیکن وہ بچہ کیسے سوتا؟ اسے معلوم تھا کہ یہ تذلیل اب ساری عمر سہنی ہوگی۔
یہ داغ ہمیشہ ماتھے کا کلنک بن کر رہے گا۔ میرے ماں باپ میری وجہ سے سب سے نظریں چراتے پھریں گے۔ بستر پر کروٹیں لیتا وہ بچہ کیسے سو جاتا؟ وہ لمبی رات اس بچے نے کس تکلیف میں گزاری، اس کا اندازہ کیسے کوئی کرے گا؟ اس تکلیف کو تو وہ بچہ ہی جانتا ہے جس نے کئی سالوں جیسی ایک رات اتنی تکلیف میں گزاری۔ صبح ماں بچے کو ناشتے پہ بلاتی ہے، لیکن بچہ ناشتے کی ضرورت سے آگے بڑھ چکا ہوتا ہے۔ وہ ناشتہ کرنے کی بجائے گھر سے باہر نکل جاتا ہے۔ ماں آوازیں دیتی ہوئی بچے کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ بچہ دریا کے پل پر چڑھ جاتا ہے۔ ماں آوازیں دے رہی ہے، مگر بچے کو اپنے جسم پر لگی ہوئی کالک دھونی ہے۔ وہ پل سے دریا میں چھلانگ لگاتے ہوئے پلٹ کر ماں کی طرف دیکھتا ہے، الوداعی ہاتھ ہلا دیتا ہے، اور اس سے زیادہ اسے مہلت ہی نہیں ملتی۔ اس کا جسم دریا کے یخ پانی میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ ماں چیختی ہوئی بیٹے کی طرف بھاگتی ہے۔ اس کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے جان کی بازی ہار رہا ہے، اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا رہا ہے، مگر وہ اسے بچا نہیں سکتی۔ اس کے بیٹے تک پہنچنے سے پہلے ہی دریا کی تیز موجیں بچے کے جسم کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہیں۔ سب بچے کی بے جان لاش کو ڈھونڈنے میں مگن ہیں، اور کسی کو خبر نہیں کہ بچے کے تکیے کے نیچے اپنی بہن کے نام ایک چھوٹا سا پیغام درج ہے: سوری مائی سسٹر، آئی لو یو۔ یہ کوئی فرضی قصہ نہیں، کوئی افسانہ نہیں، چند دن پہلے پیش آنے والا ایک سچا واقعہ ہے۔ بچے کا نام تنویر ضیاء تھا۔ بچے کا باپ ان سب دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج کروا چکا ہے جو چوری کا الزام لگانے میں پیش تھے، لیکن اب اس سب سے کیا حاصل ہوگا؟ ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے لفظ کتنے ظالم ہو سکتے ہیں، کتنا گہرا اثر کر سکتے ہیں۔ ہم تو بس کہہ دیتے ہیں، اور کہنے والے کا تو کچھ نہیں جاتا، سہنے والے پہ جو بھی گزرے وہی جانے۔ ہمیں کسی پہ الزام لگاتے ہوئے کوئی ثبوت نہیں چاہیے ہوتا ہے، بس شک ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ ہمیں کسی کی تضلیل سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں تو بس اپنا شملہ بلند رکھنا ہے۔ دکانداروں کے شک سے، جھوٹے الزامات سے ماں باپ کا بیٹا چلا گیا جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ کیس ہو گیا، کیس چلے گا، کسی کو سزا ملے نہ ملے، ماں باپ کا بیٹا چلا گیا جو دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ تنویر ضیاء کے ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور تنویر ضیاء کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دکانداروں نے زیادتی کی۔ اس کو دکان سے نکلتے دیکھا، اس کے ہاتھ میں پرفیوم اور گھڑی تھی۔ کسی نے اسے چوری کرتے نہیں دیکھا، نہ پوچھا کہ وہ پرفیوم اور گھڑی اس کی ہے، کہاں سے لی ہے، بس اسے چور بنا دیا۔ اس کی اتنی تذلیل کی کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو گیا۔ کل بھی دکھ منائے تھے، آج بھی دکھ منائیں گے۔ کل بھی دکھ منائے تھے، آج بھی دکھ منائیں گے، اور آنے والے کل میں بھی صرف دکھ ہی منائیں گے۔
ہائے 13 سال کا تنویر ضیاء، انا للہ و انا الیہ راجعون۔